خادم نے آ کر اشارے سے کہا جی آپ ذرا بیٹھیں، تو حضرت میاں شیر ربانی دوزانو ہو کر بیٹھ کے باہر اور مراقبہ کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پسینے چھوٹے ہوئے تھے، آنکھوں سے اتھرو نکل رہے تھے، آپ کا ایک خادم بھی ساتھ تھا، تو اس نے فوراً کہا حضور کیا دیکھا ہے؟ فرمایا عجب منظر دیکھا ہے کہ بریلی کے حجرے میں امام محمد رضا بیٹھ کر کنز الایمان کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ خود لکھوا رہے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، پر مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمسایہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، مرشد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، آستانہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تب جا کر اعلیٰ حضرت کہیں تھوڑا سمجھ آتا ہے۔ میں اپروچ کی بات کر لوں، یہی کافی ہے۔ اتنی اپروچ ہے کہ جب لوگوں نے بہت زیادہ ستایا تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے یہ کلام کہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف، بس یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جدوں ہر پاسے انہوں نے تنگ کتاب دے رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کتنیاں، بیٹھ کے تھے لکھیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، بس اتنا لکھا تھا۔ آگے دوسرا مصرع نہیں لکھا کہ لے خبر، اتنا کہا مالکوں نے خبر لے لی۔ خالی اعلیٰ حضرت مولوی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، شارح بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان سب سے جو بڑی بات ہے ترہ امتیاز وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے۔ اتنا لکھا دوزانو ہو کر بیٹھ کر لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ ابھی دوسرا مصرع نہیں لکھا تھا کہ حضور تشریف لے آئے، سرکار نے اپنی زیارت کروا دی، تو جب حضور کو دیکھا کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گئے۔ اور تحقیق میں جب تک نور نہ ہو تحقیق نقصان دیتی ہے، تحقیق فائدہ تب دے گی جب تحقیق کے اندر نور آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک تحقیق کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تریز مبارک والا کرتا پہنا ہوگا، جو زیب تن کیا ہوگا، کسی کا کرتا رسول اللہ جیسا نہیں، کسی کا اشارہ رسول اللہ جیسا نہیں۔ ہمارے بابا جی تو کہہ کر گئے ہیں کہ ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان ہونے کے بھی قابل نہیں ہے جہاں رسول اللہ کی اونٹنی نے ایک بار پیشاب فرمایا۔ لوگوں سے ایک رضوی نہیں سنبھالا جاتا، رضا کو کیسے سنبھالیں گے؟ میں رات کو حضور محدث اعظم پاکستان عاشق رسول فنافر رسول حضرت مولانا سردار احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکزہ کے مبارک شہر میں تھا، تو ہمارے بڑے کتنے محتاط تھے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مولوی آیا، اس نے کہا جی حضور یہ فتویٰ ہے، تو کسی نے کوئی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو وہ عبارت ظاہر ہے جب کسی سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو وہ عبارت لکھ کر دی جاتی ہے کہ فلاں نے ایسے کہا، اب اس کا جواب دے۔ تو مفتی صاحب نے جو آپ کے پاس مفتی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ فتوے کا جواب دینا تھا، تو پہلے انہوں نے وہ سارا فتویٰ لکھا کہ فلاں نے یوں بے ادبی کی، اس طرح کا جملہ کا، اب اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو وہ جب جواب لکھنے لگے تو حضور حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ سے قلم کھینچ لیا اور اپنی جیب سے نیا قلم دیا، فرمایا جس قلم سے گستاخ کا نام لکھا ہے میرے محبوب کا نام نہ لکھنا، قلم چینج کرو۔ نیا قلم دیا، فرمایا اس قلم سے رسول اللہ کا نام لکھنا۔ ہمارے بڑے ایسے ہیں جناب، اور میں حیران ہوتا ہوں لوگ مرزا جیلمی کو سن کیسے لیتے ہیں۔ اپنے گھر مجھ دودھ دیندی ہوئے تے بندہ مرید کے تو جا کے تے لسی منگا ہوں جی بڑا بھیڑا لگتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مومن کون ہے؟ آج کہتے ہیں مومن وہ ہے جس کی اشراق نہ چھوٹی ہو، جس کی چاش نہ چھوٹی ہو، جس نے یہ کام کیا، یہ کیا، جس نے بس جڑا بند ہر وقت انج ہو کے بیٹھا ہے وہ مومن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں،
مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور یہ بریلوی بھی دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا بالکل نہیں جائیں گے، تسی دوسری پارٹی دے بیٹھے ہو۔ فرمایا بالکل نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا کہندے ہو جس پنڈ جانا نہیں ادھر راہ کیوں پوچھئے؟ پھر آپ نے اس کو مثال دے کر سمجھایا، فرمایا یہ جو سونا چیک کرنے کا طریقہ ہے نا، جو زرگر ہوتا ہے وہ سونے کو یوں چیک کرتا ہے کہ جب اس کو سونا دیا جائے تو اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے، تو جو کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو کھرا ہوتا ہے وہ اس کو آگ نقصان نہیں دیتی۔ فرمایا یہ بھی وہ زرگر کرتا ہے جو 4-5 دن پہلے دا زرگر ہوندہ ہے، باقی جڑا تگڑا اور ماہر زرگر ہوتا ہے سنیارا، وہ سونے کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے بھائی اے بھائی کہہ رڑتا ہے، وہ دیکھ کر کہہ دیتا ہے، اس کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جی کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا تمہیں مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مثال کسی شخص کو مثال مقصود کو محسوس کی طرح کر کے پیش کرتی ہے۔ فرمایا جڑا تگڑا زرگر ہوئے نا او سونے نو کدی آگ اتنی چھڑتا، وہ تے ویک کے کیا چھڑتا ہے بھائی ایک نمبر ہے۔ فرمایا کہاں زرگر اور کہاں رب العالمین، کہاں زرگر اور کہاں رب العالمین۔ فرمایا جب رب العالمین جانتا ہے کہ یہ کھرے میرے حبیب کے امتی ہے تو ان کو دوزخ میں کس لیے بھیجے گا؟ اور پھر فرمایا سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل ہو، سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل ہو، کیا کام؟ جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے۔ کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، مرے دل سے۔ تحقیق اعلیٰ حضرت کی، فرمایا قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے جو کرتا زیب تن فرمایا ہوگا وہ آپ کی پنڈلیوں سے بھی نیچے نیچے ہوگا، اور دوسرا آپ نے یوں فرمایا کہ وہ آپ کا جو یہ کرتا مبارک ہوگا آپ نے اس کو آگے کر کے باندھا ہوگا اور اپنی آستین کو اوپر کیا ہوگا۔ کسی کی آستین رسول اللہ جیسی نہیں ہے، حضور نے باواں ٹنگیاں اڑ گیا، اور کہاں کھڑے ہوں گے؟ پل صراط کے اوپر۔ یہ تو بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری لے کر آئے، لیکن بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اور اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دین بگیر صحبت ارباب عشق۔ اقبال کہتا ہے دین کدی خشکیوں کو لو نہیں سمجھ آئے گا، یہ سمجھ آئے گا کہ حضرت داتا علی حجویری دے قدمت بیٹھنا لائے گا۔ یہ تمہیں امیر المجاہدین بتائیں گے دین کیا ہے، یہ مہر علی شاہ فرمائیں گے، یہ جماعت علی شاہ صاحب فرمائیں گے دین کس چیز کا نام ہے۔ اچھا جی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اور جو حضور کے غلام اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، سرکار بریلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ان کو یہاں سے پکڑ رہے ہوں گے، اور یہاں سے پکڑ کر پیچھے کر رہے ہوں گے، اور ساتھ کہہ رہے ہوں گے گناہگار ہو، غدار تو نہیں ہو، تمہیں تو دوزخ میں نہیں نہ جانے دیں۔ یہ حضرت قبلہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک، یہ آپ کو واصف حبیب خدا حضرت قبلہ پیر صاحب یہ آپ کو سنا رہے تھے کہ آستین رحمت عالم الٹے، آستین رحمت عالم الٹے، اور کمر پاک پہ دامن باندھے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، انہی کو ہم محبوب خدا کہا کرتے ہیں۔ جڑا انی دا بچہ ہے انہوں کی پتہ امام محمد رضا کون ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اپروچ میں آپ کو لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، اور میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان۔ اور صوفی اینڈ دا صوفی لے آؤ جی میں دا امام محمد رضا۔ آج کیا تصور ہے، صوفی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں کہا صوفی تو تن کے رکھ دا ہے، اور کیسے
دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ اعلیٰ کسی کو آج کہتے ہیں کسی نو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک نو چھوڑو نہیں۔ بھائی پھر تو 365 بت صحیح لٹکے ہوئے تھے۔ حضور فرمانے بتوں نو کچھ نہیں کہنا، اسی دوسرے پاسے ہو کے عبادت کر لواں گے نہیں۔ علامت کمال مجدد پاک نے لکھا، شیخ احمد سرہندی فاروقی، آپ فرماتے ہیں علامت کمال محبت کمال بغض است بآزائے او، فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ ان حضور دے نال کمال محبت نصیب ہو جائے، اور حضور دے دشمنوں دے نال جتنی زیادہ نفرت کرے گا اللہ اپنے حبیب دا انہوں اتنا ہی رج کے پیار عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہنا کچھ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا اوہو، اور دوسرا اتنے اعلیٰ حضرت نے کمال کر چھڑیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، اے پانی پیو جی میں صدقے یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر لفظ دے نالے جملے کیا کرو، میں صدقے یا رسول اللہ۔ کیوں فرمایا اگر جڑا باہر لو ہوئے گا انہوں تکلیف تو ہوئے گی نا، تو اسی انہوں تکلیف پہنچاؤ، سرکار تو اڑے نال خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، واہ مفتی صاحب، نرم ہے اعلیٰ حضرت، اتنے نرم کہ آپ بریلی شریف میں 11ویں شریف کا جب لنگر تقسیم کرتے تھے، اگر ایک چاول کا دانہ زمین پر آتا تھا تو زبان سے اٹھاتے تھے، کہتے تھے دیکھتے نہیں ہو نسبت شہنشاہ بغداد سے ہو گئی ہے، اور سخت اتنے ہیں کہ کہیں محلے میں سے بھی حضور کا گستاخ نہیں جا سکتا کہ بھائی یہ امام محمد رضا کا محلہ ہے، یہ تو نہیں لنگ سکتے۔ اور آج کہتے ہیں کتھے لکھیا جی میلاد شریف کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرمانے میں تینوں دساں کتھے لکھیا ہے، فرمایا بس یہی تیرا مقدر سی کہ تو پوچھتا ہے کتھے لکھیا ہے، میری سن، دلم قربانت اے دودے چراغے محفل مولد، فرمایا جڑی موم بتی حضور دے میلاد شریف دے اندر روشن ہوندی ہے چراغ، تو دے وچوں جڑا دھواں نکلدا ہے اس دھویں دے اوتے احمد رضا اپنا دل قربان کرن واسطے۔ محبت کسی اور چیز کا نام ہے، ان کو کیا پتا دنیا والوں کو، یہ تے چمٹے بجان والے نو گل سمجھ آ گئی جی، کد عالم لوہار کہندا ہے میں او جدوں ہی 10 کلومیٹر او دی قبر تے دوروں لنگدا انہوں میں سلام پیش کردا، کیوں کہ انہوں بابے خادم رضوی نے سلام پیش کیا، تے چمٹے بجان والے نو جدوں سمجھ آ گئی تے کہندا قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا تے قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پہ، سمجھ آن دی دیر ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، بڑوں کے سامنے کاٹی بولو ایدے چی خیر ہوندی، میں کہنا سمجھ آ جائے باندر نو آ جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کا جلسہ تھا استاذ زمن مولانا حسن رضا کے گھر میں، بریلی میں محفل میلاد، مولانا حسن رضا کے گھر میں، ملفوظات اعلیٰ حضرت ایک واقعہ نہ ہوئے تھے جتھے چاہو بھائی میں پھانسی دے چھٹو، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے، میں تقریر کرن گیا حفظ آباد، انہوں نے میں نے کہا تھے بڑے بڑے مرزائین انج کر دیں گے اونج کر دیں گے، میں کہا تو اپنی فکر کر میرا وارث تے علی ہے، اسی تے پنجتن پاک دے نوکر ہیں، سانوں کسی اور دی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ خود حضرت تاجدار گولڈا کو لوگوں نے کہا جی آپ مرزائیوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں سیکیورٹی بھی رکھا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خفیہ ادارے کو نوٹس بھیج دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی تہاڈا خفیہ ادارہ کتے، فرمایا بغداد شریف، پھر آپ نے 4 مصرے کہے، فرمایا رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دس دے چپڑا سیاں دا، چپڑا سیاں نے کی کرنا۔ ایک لفظ میں اگر کوئی مجھ غریب سے پوچھے کہ پہلے بھی جناب آپ کوئی ایک لفظ دے اندر کوئی میرے کو پوچھے کہ بھائی احمد رضا کون ہے، تو میں کہتا ہوں جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا ہے، جڑا آہستہ بولے اللہ کرے گونگا ہو کے اٹھے تو
قبلہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، کچھ 7-8 سال پہلے دی گل ہے، کوئی لاہور دے کوئی تبلیغ تے جان والے انہوں نے ایک نواں شگوفہ چھڈیا، وہ کی ہے جی، اندازہ لو بھائی، وہ کہیں اعلیٰ حضرت کا رنگ کالا تھا۔ میں کیا ہوئے پٹھان، اور وہ بھی کندھار کے، سبحان اللہ، تو ہوئے کالے رنگ تھا۔ اصل میں بات ان کو اعلیٰ حضرت کے رنگ سے نہیں ہے، گالو اعلیٰ حضرت دی ڈنڈے دیئے جدے نال کل کے رضا ہے خنجر خون خار برقبا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ وہ جڑا اعلیٰ حضرت نے انہوں نے ڈنڈا دیتا ہے نا، وہ جڑی بامبا ہوندی ہے نا، تو پھر وہ تم کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت اینسن تے اینسن تے اینسن۔ تو ویسے بھی رنگ کا، نور کا تعلق تو رنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت کرمہ والے سرکار کو ایک بندہ آیا، انہیں کہا جی نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے ہوتے، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا۔ فرمایا بیلیا رنگ نور دا نہیں ہوندا، رنگ ظرف دا ہوندا ہے۔ انہیں کیا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا مطلب ہے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقریر میری تے گھر مولانا حسن رضا دا، استاذ زمن شہنشاہ سخن، جنہوں نے حضور دی محبت ہی اللہ نے اے فنائیت دیتی کہ آپ فرمانن کہ جڑی گلی سرکار دے روزے ول جا رہی ہے، میں اس گلی دے اندر بیٹھا ہوا تے جنت مینو خود لین واسطے آئے کہ حسن رضا آ میں تینوں لین واسطے آ گئی ہاں، تے آپ فرمانا میں جنت نو بھی کہہ چھڈاں گا کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، اور منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ اللہ نے دیکھنا بھی نہیں۔ اے جنت دی لالچ دے اندر لوگوں نو چلے کروا رہے ہیں، تے مولانا حسن رضا کہتے ہیں میں نے دیکھنا بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر 2 چھال آگے مار کے گال کی تھی، فرمایا جنت نہ دیں نہ دیں، جنت نہ دیں نہ دیں نہ دیں، بس تیری رویت ہو خیر سے۔ میں نے آپ فرمانے میں جنت دی میں لالچ ہی نہیں، کیونکہ وہ پکی ہے نا، تھا مسئلہ ہے، وہ پکی ہے۔ کمال ہو گیا یار، اصحاب کہف دا کتا جنت ہی جائے گا جی، تے جڑا کہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور جڑا یہ کہے تیری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تقریر شروع، آج جناب پونے 1 صدی سے زائد 1921 میں سیدی اعلیٰ حضرت کا وصال، اور 2023 103 سال ہے جی، 103 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے تو سیخم والے بھی جناب نچ پہنن۔ اے اعلیٰ حضرت دے کلام دی برکت ہے، نام ہی سمجھ آئے پھر بھی بندے نو انجن کرنا ہے، علاج چڑھ رہا ہے، لطف آندہ ہے۔ کیا بات، 103 سال تو بعد اعلیٰ حضرت دے کلام دی جامعیت دا اے حال ہے تے جدوں بابا آپے پڑھدا ہوئے۔ بہت خوب۔ اعلیٰ حضرت دیاں طرزاں بھی موجود ہیں نا جی، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے وڈیوں کو لو طرز سنی، انہوں نے کہا اسی اپنے وڈیوں کو لو سنی، انہوں نے کہا اسی اعلیٰ حضرت نو انج پڑھ دے ویکھیا۔ یہ ساڈا ورثہ ہے، اللہ دا فضل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تقریر شروع کی تھی، تقریر حضور دی عظمت دا مسئلہ ہوئے تو امام محمد رضا چپ کیوں رہ سکتا ہے؟ 6 سال دی عمر 3 گھنٹے حضور دے ممبر تے کھڑے ہو کے عشق رسول دے ہوتے جڑا تقریر کرے انہوں امام محمد رضا کہتے ہیں۔ عجیب تعریف کی تھی۔ آپ کو کسی نے پوچھے حضور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ یہ تو کہیں گے تسی سانو مدرسے بنا کے دیو، سان 4 گڈیاں لے کے دے دیو، ساڑھے بینک اکاؤنٹ کھلوا دیو، تھوڑے ورگا مومن ہی کوئی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک بندے کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سارے کے سارے مل بھی جائیں
تو حضور کی داڑھی شریف کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی ریش خوش معتدل کے ایک بال کے برابر بھی یہ ساری کائنات نہیں ہو سکتی. جس کو یہ یقین مل جائے سمجھو اللہ نے اسے ایمان کامل عطا فرما دی. کیونکہ سارے نے کہا سانو منو، اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا. انہیں مانا. سبحان اللہ. ہاں کیا بات. اور سید دیدار علی شاہ صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا جی. ایک مولوی ہے وہ تقریر کے دوران کہتا ہے رسول نے ایسے کہا، نبی نے ایسے کہا، حضرت محمد نے ایسے کہا. جب میں دوجی پارٹی دی عادت ہے، حضور دا نام لینا آندہ ہی نہیں. آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر بقصد ترک تعظیم کا ہے تو وہ کافر ہو گیا. ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک مولوی نے، یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے 14ویں 15ویں جلد میں، اس نے کہا جی سید دیدار علی شاہ صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی نے حضور کو یتیم کہہ دیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کافر ہو گیا. اس نے کہا جی لقب ہے حضور کے. فرمایا تجھے اور لقب یاد نہیں آئے؟ تجھے یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عافی شفیع شافع عزیز غنی جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حق چاریہ یا علی جاری اور پھر زندہ باد. پھر اعلیٰ حضرت کا قلم ٹرے نا تو پھر رکنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس مولوی دے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. اگلی گل سن دے جاؤ. آپ نے فرمایا دے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی حرام ہے. جنہوں سمجھ آ رہی او ضرور بولے. آپ نے فرمایا دے پیچھے عید دی نماز پڑھنا حرام ہے. اگلی گل آپ نے فرمایا دے کولو نکاح پڑھوانا حرام ہے. اگلی گل فرمایا جس بندے نو اے بھیج چھٹے کہ بھائی تو میری جا کے نکاح پڑھایا، فرمایا او دے کولو بھی نکاح. انہوں نے کہا حضور اتنی سختی کیوں فرماتے؟ فرمایا میں اس بے غیرت کو دیکھوں یا اپنے آقا و مولا کی عزت کو دیکھوں؟ کیا بات. کیا بات. اتنا کسی نے کہہ دیا جی کہ ہندوستان میں ایک مولوی ہے، اس نے کہا کہ حضور کی چادر میلی تھی. فرمایا کافر ہو گیا. کیا بات. اس کو بلایا گیا بھائی تم اپنی وضاحت پیش کرو. اس نے کہا جی میں نے یہ اس لیے کہا کہ چادر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک یا دامن مبارک پر یا چادر مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو فرمایا یہ کیوں کہتے ہو میلی تھی؟ حدیث میں تو یہ آیا نا مٹی لگی، یہ کیوں کہتے ہو میلی ہے؟ وہ کہنے لگے جی مٹی لگی ہوئے تو میلی نہیں ہوندی. فرمایا کدی آج تک کسی نے کیا کہ قبرہ میلیاں کتنی ٹھہری ہوگی؟ کبھی کسی نے کیا قبرہ میلیاں؟ گھر جی نہیں. آپ نے فرمایا کافر ہو گیا. اس نے کہا جی حدیث میں آیا تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ فرمایا ترجمہ کرنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہوتی، لغت کی ضرورت نہیں ہوتی، رسول اللہ کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کیا کرو ترجمہ. فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ دامن پر مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ میلی تھی، بلکہ اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہنا ہے کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی تھی. یہ ہے امام تاجدار ختم نبوت. یہ تبلیغ ہو رہی ہے جی نبی حلیمہ کی بکریاں چراتے رہے. فرمان نبی نہ عورت کے بیٹے تمہیں رسول اللہ کے مقام کا نہیں پتا تو مجھ سے پوچھ. فرمایا یہ نہیں کہنا کہ نبی وہ ہیں جنہوں نے حلیمہ کی بکریاں چرائیں، بلکہ جب نبی کا تعارف کروانا ہے تو یوں کروانا ہے، کہنا ہے ہمارے آقا و مولا وہ ہیں جنہوں نے مسجد اقصی میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے. تعارف حج کروائی. ایک ٹولہ آیا انہیں کہ حضور تسی نعتاں بڑیاں لکھیاں نہ دائے کہ بخشش پوری لکھ چھڑی نے تے ہم تو کوئی نہیں لکھی.
نعتاں بڑیاں لکھیاں تے حمد نہیں لکھی. فرمایا تسی نعتاں دے منکر ہو تاں میں نعتاں لکھدا. سبحان اللہ سبحان حمد تے منکر کوئی نہیں, اس واسطے مینوں حمد لکھن دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ, کیا بات ہے. تسی منکر ہو تاں میں زیادہ نعتاں لکھدا. انہوں نے کہا جی چلو, غلاموں نے عرض کی حضور ایک حمد تو ہو جائے. فرمایا وہ اندر میرا قلم رکھا ہوا ہے, وہ لے کر آؤ. لائے تو آپ نے پکڑ کر قلم پکڑا اور حمد لکھ رہے ہیں جی. ان سے پوچھو اللہ کی حمد بیان کرو. کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے بکریوں کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے جس نے نالیوں کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنائے, سمندر بنائے, دریا بنائے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے, وہی رب ہے. کلمہ حسر, وہی رب ہے. حمد, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. اور وہ کنواری پاک مریم پھونک ماری, جناب جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کی آستین میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. کنواری اور پاک, جس کو مرد نے نہ چھوا ہو, اور آپ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم. یہ بڑی بڑی نشانی اللہ دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد تو پیدا ہو گئے اور ایک پھوک نال پیدا ہو گئے. لیکن فرمایا ہاں پیدا ہوئے, لیکن 1000 سال تو جڑی ایران دے اندر آگ لگی سی وہ تو نہ بجھی. اور بیت اللہ نے تو پھر یوں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تو بیت اللہ ایسے تو نہیں نہ ہوا. اگرچہ وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم, مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا. میں پوچھا what is the definition of آب حیات؟ آب حیات کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو رسول اللہ نے وضو مبارک فرمایا اور جب پاؤں مبارک دھوئے جو پانی بچا اس کو آب حیات کہتے ہیں. کیا بات. اے حضور قبلہ غریب نواز, اس ساؤنڈ دے ہوتے بھی اے تقریر ہو جانا ہے. اے اعلیٰ حضرت دی کرامت ہے. بے شک کوئی شک نہیں جی, کوئی شک نہیں. پر ایک کرامت تسی اگلی باری نہ اتنا بڑا بندہ حضور دی نعت پڑھ رہا ہے, کمال ہو گیا. سبحان, کیا بات. اے تے جناب وہ پرلے پنڈ آواز جائے کہ کی ہو رہا ہے بھائی, اعلیٰ حضرت عورس ہو رہا ہے. سبحان. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری نظر دیوار پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک بندر میری تقریر سن رہا ہے. اللہ اللہ. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ محفل میلادی چاہ کے بیٹھ کے میری تقریر کی میں سن رہا ہوں. نال ہی فوراً حدیث پاک آ گئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو میرا پتہ نہ ہو. کہتے فوراً یہ حدیث ذہن میں آئی. میں کہ بل بھائی ٹھیک ہے بھائی, صحیح جگہ بیٹھنا ہے. تو تقریر وہ میری ایسے کر کے سن رہا. پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کتنے گھنٹے تقریر کیتی ہوئے گی. جڑا بچپن وچ حضور دی شان 3 گھنٹے تقریراں کردا ہے, وہ جوانی وچ کتنی تقریراں کردا ہے. کہتے ہیں تقریر ختم ہوئی تو نقیب محفل نے اونچی آواز سے کہا, پتہ ہے اب نقابت پتہ نہیں مولانا حسن رضا کر رہے ہوں گے یا کون کر رہے ہیں. تو نقیب محفل نے اونچی آواز سے کہا کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو. تو سارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئے. فرماتے ہیں پھر میری نظر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر ایک مرتبہ نظر اوپر گئی تو میں نے دیکھا وہ بھی کھڑے ہو کر سلام یہ جنہوں نے چھاپی ہے وہ بھی نہیں بیان کرتے, کیونکہ بیان کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے. واپس گڈی بیٹھ کے میں جانا ہے نا. پر خوف نہ رکھ ذرا رضا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. اعلیٰ حضرت کے اندر میں انہوں پوچھا بھئی تمہیں کس نے بتایا کہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے؟ کہنے لگا بندر ضرور ہاں وہابی نہیں ہے. یہ لفظ موجود ہے, وہابی نہیں ہے کہ میں نے حضور دی عظمت کا پتہ. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر حضور سے پیار کرو جس طرح امام احمد رضا نے کر کے بتایا.
آج 100 سال کے بعد ان کا عرس پاک کہاں کہاں نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور سے وفا کی۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ محبت کو تعصب قیامت سلامت رکھے اور اس پورے سسٹم میں اللہ تعالیٰ بے بہا برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ مسلک رضا پر مستقیم الحال رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب ماشاء